اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ پورا یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا، خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جا سکے۔ کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے۔ اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب، جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ دیا۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے، گنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیاحیت۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے۔ یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو۔ وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ متکلمین نے کوششیں کی ہیں لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ذرا توجہ کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس صحرا نقو صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بدل کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان آل سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے،
اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے، اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے۔ شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب، جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا۔ تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت، البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے۔ لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل کھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت پرست، سرپرست، نفس پرست، وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست، قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست، بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے، استثناءات ہیں، لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھے؟ اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں، پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ۔ خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا۔ تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے۔ اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا تھا۔ یہی اپنا وقت، صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس میں لگا دیا اپنے آپ، اور اسے صلہ دے گا یہاں، اور کیا صلہ ہوگا اس میں؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چہرے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دیا؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل، ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جا سکے۔ یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا۔ خیر و شر، یہ فطرت، خیر ہے، شر۔ آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، نیکی ہے، بدی ہے، اور انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی۔ یہ مورل لا ہے، میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ودن، ہمارے اندر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے۔ وہ یہاں پورا نہیں ہوتا۔ اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے، بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ لیتا ہے،
جرح کر کے. تو اس اعتبار سے لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت. اس کسوٹی پر ہر چیز کو پڑھیے. اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے. اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے. تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اگر فطرت کی رہنمائی نہیں ہے تو عقل جو ہے، جو فلسفہ خالص ہے، عقل خالص، وہ تو سکیپٹسزم اور ایگنوسٹسزم یہ اس کی فطری منزل ہے. لاجیکل وہ لازم ایگنوسٹسزم یا اور ارتیابیت کے داغ جا کر اس کا واسطہ پڑ جائے. اللہ کو پہچان لیا، اس کی توحید کو پہچان لیا. اب اللہ کو ایک دفعہ پہچان لینا، مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مسلسل ذہنی اور قلبی تعلق قائم رکھنا ضروری ہے.